بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دم فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تکلیف ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آسیب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ دیہاتی نے اپنے بھائی کو لا کے بارگاہ رسالت مآب میں کھڑا کیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے دم فرمایا۔ وہ بیمار ایسے ٹھیک ہوا جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی رائے مبارک کیا ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں مختلف قسم کے دم کیا کرتے تھے، اب کیا کریں، اجازت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا دم کیجئے جس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں انہی کلمات سے دم کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے منقول ہیں، یا جن کی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجازت ہے۔ میں ادعیہ مذکورہ قرآنی آیات اور اسماء الہیہ سے دم کرتا ہوں۔ امام ابن الحاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین ہمیشہ سے قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کر مریضوں کو پلاتے رہے، جن کی برکت سے مریض شفا پاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا کاغذ پر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ یہ رقیہ شرعیہ اور تعویذ شرعی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح حضرت امام سفیان ثوری، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمیمہ شرعیہ گلے میں لٹکانے والے تعویذات لکھ کے دیا کرتے تھے۔ تو انہی بزرگوں کی متابعت میں ہم بھی تعویذ دیتے ہیں جو آیات قرآنیہ، اسماء الہیہ، ادعیہ معصورہ اور جائز نقوش پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جن میں کسی قسم کا کوئی کفریہ کلمہ، شرکیہ، حرام اور غیر معلوم، نامعلوم، مبہم الفاظ یا ایسے حروف جن کا ہم معنی نہیں جانتے، طلسمات، شعوذہ، یا ایسے کلمات، ایسے عادات جن کے معنی سے ہم باخبر نہیں ہیں، وہ ہم نہیں دیتے، شریعت کے مطابق دیتے ہیں۔